السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 79 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ یہ جو آیت ہے پچھلی آیت کا تسلسل ہے، اسی کی کنٹینیوٹی میں بات آگے چل رہی ہے۔ پچھلی آیت میں کیا بات کی گئی تھی؟ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی ان پر جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے حق کا انکار کیا، اور وہ لعنت اس وجہ سے بھی کی گئی کہ انہوں نے نافرمانی کی، اور اس نافرمانی میں وہ حد سے گزر جاتے تھے۔ یہ پچھلی آیت کے اندر بات کہی گئی۔ اسی کا سلسلہ کلام آگے چل رہا ہے۔ کہہ یہ رہا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 79، الفاظ ہیں کانوا لا یتناہون، وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ کس کام سے وہ منع نہیں کرتے تھے؟ آگے الفاظ ہیں ام منکری فعلوہ، اس برے کام سے جسے وہ کرتے تھے۔ اب کیا وہ برا کام کرتے تھے؟ وہ دین میں مبالغہ میزی کرتے تھے۔ پچھلی آیات کے اندر آ رہا ہے نا، پیچھے جو آیات گزری ہیں ان کے اوپر ہم لیکچر کر چکے ہیں۔ وہ اپنے دین کے اوپر قائم نہیں رہتے تھے بلکہ دین میں مبالغہ میزی کرتے تھے۔ کتاب اللہ کی روح سے انبیاء جو دین دیتے تھے اس دین میں وہ مبالغہ میزی کرتے تھے۔ اب یہی چیز ہم بھی کر رہے ہیں۔ یہ جو دین جس کو آپ بولتے ہیں مذہب اسلام، یہ مذہب اسلام ہے، اجمی اسلام۔ یہ دین اسلام نہیں ہے جس کے اصول ضابطے کتاب اللہ کے اندر ہیں۔ جتنا بھی یہ مذہب اسلام ہے سارا کا سارا مبالغہ آمیزی کے اوپر بیس کر رہا ہے۔ اس کی بیس کیا ہے؟ مبالغہ آمیزی، ایگزیگریشن۔ اس کے اوپر یہ اجمی اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ آپ کوئی بھی تہوار چیک کر لیں، یعنی جس چیز کا حکم نہیں دیا گیا اس کو عین دین بنایا ہوا ہے۔ اعتدال نہیں ہے، انبیاء کو، صلحاء کو اللہ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کیا ہوا ہے۔ ان کی پوجا پاٹ کی جا رہی ہے، ان کے عشق محبت کے دم بھرے جا رہے ہیں، ان کے نام کے اوپر پھر آگے ان تہوار بنائے ہوئے ہیں۔ کوئی عید میلاد النبی، کوئی عاشورہ 10 محرم، ان کی پھر کچھ شہادتوں کے تہوار ہیں، کوئی ان کی پیدائش کے تہوار ہیں، کوئی مولود کعبہ کا تہوار ہے۔ ان کا جو سٹیٹس ہے اللہ کے غلام ہونے کا، وہ ہٹا کر ان کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا ہوا ہے۔ دین اللہ کی پیروی، دین اللہ کو ایز اے نظام سوسائٹی میں رائج کرنا اور اس کے مطابق چلنا ہے ہی نہیں۔ عشق اور محبت کے جھوٹے افسانے ان کو دین بنایا ہوا ہے۔ وہی چیزیں جو ہیں وہ بیان ہو رہی ہیں، معجزات، کرامات، قبروں میں زندگی، اور ان کے پھر قبروں میں پڑے ہوئے کارنامے ان مردوں کے جن کو اپنی بھی خبر نہیں۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور پھر یہ چیزیں جو ہیں پھر کیا ہے؟ نافرمانی۔ ان سے پھر کیا ہو رہا ہے؟ نافرمانی ہو رہی ہے نا، اللہ کے احکام کی نافرمانی وہ، اور اس نافرمانی میں پھر اس حد تک ہے کہ وہ
اس سے پھر بہت آگے، حد سے بھی آگے گزر جاتے. یہ ساری چیزیں پیچھے بیان ہو رہی ہیں جن کو ہم ایکسپلور کر کے آپ کو بتا رہے ہیں، مزید ایکسپلین کر کے بتا رہے ہیں. تو کہہ یہ رہا ہے کہ وہ اس برے کام سے جسے وہ کرتے تھے منع نہیں کرتے تھے. یہ تھے برے کام جو پیچھے بھی بتائے گئے، جو قرآن مسلسل بتائے چلا جا رہا ہے. وہ برے کام جس سے وہ کرتے تھے، جس کی کچھ تفصیل ہم نے بتائی. اور کیا یہ رہا ہے آیت کے آخر میں کہ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت ہی برا ہے جو وہ کرتے تھے. آج ہو رہا ہے تو آج بھی بہت برا ہے. آج ہم کر رہے ہیں، پہلے وہ کرتے تھے، بالکل انہی کی تقلید میں، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر. تو انہوں نے ایسا کوئی نظام قائم نہیں کیا کہ قانون کی حدود میں رہیں اور برائی کا سدباب کریں. آج ہمارے ہاں بھی یہی ہے، مبالغہ میزی ہے، لیکن کوئی ایسا نظام نہیں بنایا جا رہا کہ جو اللہ کے قوانین کی جو لمٹس ہیں اس کے اندر رہا جائے اور اس کے اندر رہ کر برائی کا سدباب کیا جائے، کہ کوئی برا نظام ڈیولپ ہی نہ ہونے پائے. وہ نہیں ہم کر رہے. آئے روز مزید مبالغہ آمیزی میں خود کو ڈالتے چلے جا رہے ہیں. جب تک اللہ کے قوانین کے مطابق نظام نہیں بنایا جاتا، اس نظام کی روح سے غلط چیز کو غلط قرار نہیں دیا جاتا، صحیح چیز کو صحیح اور غلط چیز کو غلط قرار نہیں دیا جاتا، اور اس غلط چیز سے روکنے کے، بچنے کے قانون ضابطے نہیں بنائے جاتے، طریقہ کار وضع نہیں کیا جاتا کہ لوگوں کو کس طرح اس غلط کام سے، یہ برے کام سے روکا جائے. تو پھر ایسا معاشرہ اپنے برائی کا جو ایک مومنٹم ہوتا ہے نا، اسی مومنٹم میں پھر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اس کو پھر کوئی حق کی بات، کوئی نصیحت کی بات، کوئی عقل و فکر کی بات سمجھ نہیں آتی. مسلسل برے کام کرنے کی وجہ سے انسان اپنی عقلی اور فکری صلاحیتوں کو دبا دیتا ہے. اس کے اوپر ذاتی مفاد کا جذبہ اتنا غالب آ جاتا ہے کہ وہ کسی صحیح بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. اس لیے وہ پھر مزید آگے سے آگے غلط کام میں بڑھتا چلا جاتا ہے، حد سے تجاوز کرتا چلا جاتا ہے. اس میں پھر جب ایسے لوگوں کی میجورٹی ہوتی ہے، وہ تو پھر ایک دوسرے کو منع نہیں کریں گے کہ یہ کام غلط ہے، نہ کرو. اگر ایسی سوسائٹی میں چند ایک لوگ ہوں تو پھر ان کا اثر نہیں رہتا. اثر اسی قسم کے لوگوں کا ہوگا جن کی میجورٹی ہوگی معاشرے کے اندر. اگر مجرم لوگوں کی میجورٹی ہے اور صحیح لوگ جو ہیں وہ چند ہیں، تو معاشرے میں ان کا اثر رسوخ قائم نہیں ہو سکتا. چلے گی انہی لوگوں کی جن کی میجورٹی ہے. تو ہمارے ہاں میجورٹی کن لوگوں کی ہے؟ جو مجرمانہ ذہنیت رکھتے ہیں. یہاں پر یہ سمجھ لیں، یہ جو انہوں نے مذہب میں گناہ کی ایک اصطلاح ایجاد کی ہوئی ہے، ہر مذہب کی روح سے ایک اپنے گناہ ہیں، پھر انہوں نے گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ کی لسٹیں بھی مرتب کی ہوئی اپنی طرف سے. آپ جرم کہیں نا، یہ الفاظ کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو ان کے ہاں تو جن کو یہ گناہ بولتے ہیں، وہ تو
ورشپ سے، ریچول سے وہ دھل جاتے ہیں ان کے عقیدے کے مطابق، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو بھی چیز ان کے ریکارڈ میں لکھی جا رہی ہے اللہ کے قانون مکافات کی طرف سے، وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتی، کسی ریچول سے، کسی ورشپ سے ڈیلیٹ نہیں ہوتی۔ لیکن مذہب نے عقیدہ دیا ہوا ہے گناہ کا، ایک کانسیپٹ دیا ہوا ہے جو باطل پر مبنی ہے۔ تو آپ جرم کہیں نا، کیونکہ گناہ اور جرم ان میں تو نوعیت بدل جاتی ہے۔ جرم میں تو پھر سزا قائم ہوتی ہے عدالت میں، اگر آپ جرم کہتے ہیں تو جرم کہنا چاہیے۔ جب معاشرہ اس کے اندر مجرمین کی اکثریت میجورٹی ہو جاتی ہے تو پھر کوئی ایک دوسرے کو برے کام سے منع نہیں کرتا، ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے۔ اس سے معاشرہ ظلم اور فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے اس آیت کے آخر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت ہی برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔